بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو بہت السلام علیکم. میں بہت خوش ہوں اور اچھا، ہر خوشی کی الگ وجہ ہوتی ہے. یہ وجہ میرے ہاتھ میں آئی ہے. یہ میری نئی کتاب ہے اور سیلف ہیلپ سیریز کی چوتھی کتاب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آئی ایم ویری ویری ہیپی، اس لیے کہ ہر کتاب انسان کو 10 سال زندہ رکھتی ہے اور یہ اس سلسلے کی چوتھی کتاب ہے. یعنی جو نوجوانوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، اس کا یعنی یوں سمجھے نئی نسل کی شخصیت سازی اور کردار سازی کے لیے میں نے سیریز یہ لکھنا شروع کی. اس کا نام ہے تربیت کا خزانہ. یہ دیکھیے، سیلف ہیلپ سیریز 4، نئی نسل کی شخصیت سازی اور تعمیر ذات کے لیے ہائی پوٹینشیل بکس. 6 ویلیوز جو آپ کی زندگی کو قابل قدر بنائے. ویلیوز میک یو ویلیوبل. ویلیوز وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو قابل قدر بناتی ہے، آپ کی قیمت بڑھاتی ہے. ہماری جو اس سلسلے کی پہلی کتاب تھی اس کا نام تھا 6 عادتیں جو آپ کو قابل فخر بنائے. یہ اس کا بیک پیج تھا. اسے بھی اسلامی پبلیکیشن نے چھاپا تھا. بہت خوبصورت کتاب ہے، میرے دل کے بڑی قریب ہے. یہ یونیک موضوعات پہ، اس سے پہلے پاکستان میں ان موضوعات پہ کتابیں نہیں لکھی گئی. کبھی آپ نے سنا کہ بچوں کی کون سی عادتیں ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے، کون سی ان کی شخصیت کو قابل فخر بناتی ہیں، امپورٹنٹ بناتی. دوسری تھی 6 مہارتیں جو آپ کو کامیابی دلاتی. اور اس کا اٹس ٹو انکور یور کورڈ اسکلز. یہ جو آپ کے اندر اسکلز اللہ نے دی ہوئی ان کو کیسے انکورڈ کیا جائے. 6 کون سی ہیں جن کے بنا پرسنالٹی گرومنگ بک 3، یہ بک 4 ہے. اچھا جی، اس کا بیک ٹائٹل یہ تھا. پھر آیا 6 خوبیاں جو آپ کو بنائیں قابل رشک، اور یہ اس کا بیک ٹائٹل تھا. ابھی ماشاءاللہ یہ آئی ہے. اور اچھا، ان کو میں نے جان بوجھ کے مختصر رکھا، تھوڑے تھوڑے سواد کی، تقریباً 32 پیجز کی. ہر گھر میں ان کو ہونا چاہیے. شادی بیاہ سے پہلے جتنی خوشیاں ہوتی ہیں، بچوں کی سالگرہ، آپ کے بچے، بہنوں کے، بھائیوں کے، عزیزوں کے، بیٹے بیٹیوں کے، ان کو کتاب ایک ایسی چیز ہے جس کا لمس اگر آپ اس کا عادی ہو جائے تو دوسرے کی گزاری ہوئی 50 سال کی زندگی میں سے آپ کو عقل، دانش اور سمجھ مل جاتا ہے جو آپ نے بعد میں دھکے کھا کے سیکھنا ہوتا ہے. اس کی خوشی پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مبارکباد وصول کروں. 6 ویلیوز جو آپ کی زندگی کو قابل قدر بنائیں. اور اس سیریز کی ایک کتاب اور آئے گی، 5 مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ. چھاپا بھی اس کو بہت خوبصورت ہے، نیٹ اینڈ کلین، کھلا ڈلا سا آرٹ پیپر ہے. اور ابھی تو میں آپ کو صرف یہ خوشی بتانے کے لیے اس کو کیا شیئر. ویسے کوئی منگوانا چاہے تو آپ 0341657826 پہ کال کیجیے گا. وہاں ہائی پوٹینشیل بکس کی ٹیم ہوگی، وہ آپ کا نمبر نوٹ کر لے گی اور آپ کو یہ میرا خیال ہے 2000 کا سیٹ. پہلے اس میں آداب زندگی کے شامل تھی، اب اس میں سے وہ منا ہو جائے گی تو باقی یہ کتابیں ڈاک خرچ سمیت 2000 میں آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گی. اوکے نا. اب آتے ہیں مسز جمیل باجوہ کے سوال کی طرف. اور یہ سوال وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا آدمی ہے، وہ طبقہ عمرہ میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے ہر بچے کے پاس گاڑی ہے، کئی گھر ہیں، مگر جب وہ اداس ہوتا ہے اور اکثر اداس ہوتا ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے. شام کو دیر تک میرے پاس بیٹھتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ خوش نہیں ہے، مطمئن بھی نہیں ہے. ایک روز میں نے جب پوچھا بیت بنانے کی وجہ تو پھٹ پڑا. کہنے لگا بینک بھرے ہیں، دل خالی ہے. مانا خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ ہی میرا اپنا کوئی مجھے خوشی دیتا ہے. یہ بہت الارمنگ بات ہے، بہت الارمنگ بات ہے. یعنی اس کی بیوی اور بچے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا حصہ ہیں، لیکن وہ ان سے خوشی کشید نہیں کر پاتا. پھر اس نے واضح کیا کہ اماں، ملازموں کے کاموں سے، جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے کاموں سے آنکھیں روشن نہیں ہوتی. ان کو شاباش دیتے ہیں.
اچھا، آج کے عہد کے بڑے بڑے لوگوں کا یہ جسے کہتے ہیں ڈیلیما ہے کہ جب ان کی جوانی بھرپور دن تھے تو انہوں نے 12 14 16 18 20 گھنٹے اپنے کاموں کے دیے، ملک سے باہر، ملکوں کے دورے، ادھر ادھر. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کبھی بزنس کرنے سے دل ہی نہیں بھرتا، ایک پروجیکٹ پہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کی پریشانیاں، پھر اس کی کوئی کمی بیشی، پھر دوسرے میں اور اوپر جانا، پھر ایکسپورٹ، پھر امپورٹ. یعنی یہ ایک ایسا شوق، ایک ایسا نشہ بن جاتا ہے کہ اس میں اپنی فیملی سفر کرتی ہے. عقل مند بیویاں جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایسے موقع پہ میوں سے لڑائی نہیں کرتی، وہ اپنے بچے پیدا کرتی جاتی ہیں، ان کو پالتی جاتی ہیں، گھر کو سینتی رہتی ہیں. میاں آ گیا تو بسم اللہ، نہ آیا تو وہ شکایت بھی نہیں کرتی. سو ان کا گھر سموتھلی چلتا رہتا ہے، لیکن ایک جو ایموشنل کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کی بیویاں بہت اچھی دکھنے میں ہوں گی، کم عمر بھی لگیں گی، کپڑے بہت اچھے پہنیں گی، ہر شادی بیاہ پہ لین دین میں بہت اچھی ہوں گی، لیکن ہر جگہ ڈیلنگ میں وہ ہوں گی، میاں نہیں ہوگا. چونکہ میاں نے پچھلے 40-50 سال ڈیلنگ کی ہی نہیں. ہر شادی بیاہ کے موقع پہ، بچوں کے سالگرہوں پہ، خاندان کے جو ایک ہوتے ہیں فنکشن، ان میں وہ مس آتا ہی نہیں ہے، اس کی پرائورٹی نہیں ہوتی تھی. کسی بیٹے اور بیٹی کی وہ جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں نہیں شریک ہوتے. اچھا، ان کے لیے یہ بالکل بچگانہ سی چائلڈش سی چیز ہوتی ہے، پر یہ وہ دن ہوتے ہیں بیج لگانے کے. اب دن آئے ہیں، ان بیجوں سے درخت نکلا ہوا ہے، پر ہر پودے کو پتا ہے کہ میرے بیج لگانے، اس کو گوڈی کرنے، پانی دینے، دھوپ سے بچانے میں اس بندے کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہ سالگرہوں پہ. اچھا، ایسے لوگ عام طور پہ، یہ ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں طرح کے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ضروریات کو میسلو کی تھیوری کے تحت اس کی مالی ضرورتیں پوری کر دیں، سماجی ضرورتیں پوری کر دیں، گھر دے دیں، گاڑی دے دیں، پیسے دے دیں تو دے وڈ بی ہیپی. ہو سکتا ہے وہ خوش ہو سکتا ہے وہ ناخوش لوگوں سے دوستی کر کے ان سے ان کی ناخوشی کشید کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ خوش لوگوں سے دوستی کر کے ان کی خوشی شیئر کرتے ہوں، لیکن ان کی زندگی کے سرکل میں یہ مرد تو تھا ہی نہیں. اب گلا کس بات کا؟ بینک بھرے ہوئے ہیں، دل خالی ہے. خواتین و حضرات، جس کا دل خالی ہو اس کی آنکھیں بھی خالی ہوتی، اس کی محبت کا کھانا بھی خالی ہوتا ہے، اس کا وہ جو ہوتا ہے سکون کا کھانا وہ بھی خالی ہوتا ہے. اگر بڑھاپے میں جا کے کوئی آدمی اپنی ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے اور سوئے، اب سوچئے صرف یہ کہنے کے لیے کہ ماں میں کیا کروں، وہ منہ سے نہیں کہہ رہا پر ہی از ان ڈیمانڈ کہ وہ محبت چاہتا ہے، اس کا اظہار چاہتا ہے، پر بچوں کو آپ نے پچھلے 15 20 22 سال سکھایا ہی نہیں، نہ ان کی شخصیت کا وہ حصہ بنا. تو اب وہ ایک دم سے وہ انگرکھا کہاں سے پھوٹے کہ جس میں محبت کی خوشبو آئے مہکے. گلاب لگانا ہو تو گلاب کی وہ جو قلم ہے وہ لگانی پڑتی ہے. صبح صبح ہم واک کر رہے تھے تو میری وائف کو میں نے کہا کہ کتنا خوبصورت وائٹ گلاب ہے. وہ گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ خوشبو نہیں ہے. اچھا، خوشبو کے لیے آپ کو پھر دیسی گلاب لگانا پڑتا ہے. دیسی گلاب محبت کے ساتھ لگتا ہے، یہ نرسری سے نہیں آتا ہے، وہ پودا بنا بنا اس کا آتا ہے، تو وہ اس میں نہ فیلنگ ہوتی ہے نہ خوشبو ہوتی ہے. تو اے اللہ کے بندو، جن کی زندگیاں ابھی بزنس کو، ٹرپس کو جتنی مرضی امپورٹنس دیں، پر فیملی مین ضرور رہیے گا. جب آپ فیملی مین نہیں رہتے، بیچ میں وقت نکالا کریں اپنے بچوں کو ساتھ رکھنے کا، جوڑنے کا، اپنے کمرے میں، یعنی بیوی سے رومانس کے لیے الگ وقت نکالیں پر بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. ان کی آنکھوں کی روشنی آپ کے دل کو منور کرے گی، آپ کی روح کو سکون دے گی، آپ کی لیگیسی وہ کیری کریں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.